العزت کی نعمتوں کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ مالک نے جو جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، وہ مالک فرماتا ہے کہ جو میں نے تجھ پر نعمتیں اتاری ہیں تم ان کی گنتی بھی نہیں کر سکتے، تم اگر ان کو گننا چاہو، ان کو اپنی تعداد میں لانا چاہو تو مالک لم یزل فرماتا ہے کہ لوگوں میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے، فرمایا کہ تم میری نعمتوں کی گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ ان لاتعداد نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت اور تمام نعمتوں کی جان اور جس وجہ سے ساری نعمتیں ملیں اور ساری نعمتوں کی سردار نعمت، وہ نعمت مصطفیٰ ہے۔ فرمایا لوگوں میری جتنی بھی نعمتیں ہیں، میرے جتنے بھی تم پر احسانات ہیں، میرے جتنے بھی تم پر فیض و برکات ہیں، ہواؤں کا چلنے سے لے کر پہاڑوں کی جمادادیت تک، دریا کی روانگیوں سے لے کر بادلوں کی چھنچھناہٹ تک، میری جتنی بھی تم پر نعمتیں ہیں لوگوں، اگر ساری نعمتوں کا تم شکر ادا کرنا چاہو تو فرمایا شکر ادا نہیں کر سکتے، اور فرمایا شکر ادا کرنا تو دور کی بات تم میری نعمتوں کی گنتی بھی نہیں کر سکتے ہو۔ ان نعمتوں کی گنتی کا نہ ہونا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بے شمار میری نعمتیں ہیں وہ ساری نعمتوں کی جان اور سردار نعمت میرے مصطفیٰ کی نعمت ہے، اور فرمایا کہ لوگوں اس مصطفیٰ کی نعمت کو میں نے اے لوگوں تم پر نازل کر دیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت تمام نعمتوں کی سردار نعمت ہے، آپ کی تشریف آوری تمام نعمتوں کی سردار نعمت، آپ کی نبوت تمام نعمتوں کی سردار نبوت، آپ کی رسالت تمام نعمتوں کی سردار رسالت، اور آپ کی کتاب تمام کردادوں کی سردار کتاب ہے۔ گویا کہ میرے مصطفیٰ کا ہر گوشہ، ہر لہجہ آقا علیہ السلام کی زندگی اقدس کو اگر آپ بغور مطالعہ کریں تو میرے مصطفیٰ کا ہر گوشہ وہ تمام گوشوں کا سردار نظر آتا ہے۔ چاہے میرے مصطفیٰ کا بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر میرے کریم آقا علیہ السلام کی ساری زندگی کا، آقا علیہ السلام کی عبادات کا، آپ کے علم کا، عمل کا، ریاضت و عبادات کا جس بھی حوالے سے آپ اگر ذکر کریں تو خدا کی قسم آمنہ کے لال کو اللہ رب العزت نے جو مقام دیا ہے وہ تو ہے ہی ہے، مگر آپ کے ہر عمل کو ایک علیحدہ مقام عطا فرما دیا ہے، ہر عمل کو علیحدہ مقام دیا۔ اس کی میں چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر بطور تاجر دیکھیں تو کریم آقا علیہ السلام نے جیسی تجارت کی روئے زمین پر کوئی بندہ ایسی تجارت ہی نہیں کر پایا ہے، ایسی تجارت۔ اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مال لے کر ملک شام گئے تو جانے کے بعد آپ کے ساتھ جو غلام تھے وہ کہنے لگے کہ ان کا ریٹ ایسے ایسے طے کرتے ہیں تاکہ یہ مال جلدی بک جائے، اس کے اوپر ریٹ لکھ دیتے ہیں۔ ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق مال کو بیچنے کے لیے مشورہ کر رہا تھا، تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم ریٹ طے نہیں کریں گے، اوپر ریٹ یعنی کہ لکھ کر فکس نہیں کریں گے، لکھ کر نہیں لگائیں گے۔ فرمایا جو غریب آئے گا جسے مال کی ضرورت ہوگی اس کو بھی دے دیں گے، جو امیر آئے گا اس کو بھی دے دیا جائے گا۔ یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے مال ایک ہے، غریب کے پاس اگر تھوڑے پیسے ہیں تو اس کو بھی ہم دیں گے،
امیر اگر آ گیا تو اس کو بھی خالی نہیں موڑیں گے. کوئی جس حال میں آ گیا، جس کو مال کی، گندم کی، جو بھی کھجور وغیرہ کی ضرورت ہوگی ہم اسے دے دیں گے. کریم آقا علیہ السلام کی یہ مال تجارت کی اس حکمت عملی نے ایسا تاریخ رقم کی، پھر آپ کے بعد سارے ہی آپ کی سیرت پر عمل کرنا شروع ہو گئے تھے. اسی طریقے سے آقا علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کو اگر علم کے لحاظ سے دیکھیں، آقا علیہ السلام کی سخاوت کو دیکھیں، آپ کی نماز کی عبادات کو دیکھیں، ہر انداز سے میرے مصطفیٰ کا ایک الگ پہلو نظر آتا ہے، الگ گوشہ نظر آتا ہے. اس لیے فرمایا اللہ رب العزت نے، لوگو میں نے تم پر جتنی بھی نعمتیں کی ہیں، جتنے بھی احسانات کیے ہیں، ہر نعمت کی سردار نعمت مصطفیٰ ہے. فرمایا لوگو تم کائنات میں تمہارے بال کے اوپر، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، تم سب کے سب میری نعمتوں میں شامل ہو. فرمایا میری نعمت کبریٰ نعمت جو میں نے تم پر دی ہے وہ نعمت مصطفیٰ ہے، وہ ولادت مصطفیٰ ہے، وہ بعثت مصطفیٰ ہے، وہ رسالت مصطفیٰ ہے. وہ لوگوں جس طریقے سے حضور کی نعمت تمام نعمتوں کی جان ہے، اسی طریقے سے میرے مصطفیٰ پر اترنے والی کتاب تمام کتابوں کی جان ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا مقام تمام اولادوں کی سردار ہے. قیامت تک جسے بھی بچے ملیں گے، جسے بھی اولاد ملے گی، وہ اولاد اس کے سامنے ہلکی ہوگی جو اولاد مصطفیٰ کہلائے گی. اس لیے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگو جب اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کرنا چاہا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عبداللہ تک میرے ہر اس باپ کا انتخاب کیا جو باپ کائنات میں اعلیٰ باپ شمار ہوتے تھے. یعنی کہ گویا کہ آقا علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے تھے، لوگو میرا ماں کے رحم سے، باپ کے پیٹ سے چل کے آنا، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام تک جتنے بھی میرے باپ دادا ہو گزرے ہیں، اللہ نے ہر ایک کو اپنے وقت کا سردار بنا دیا تھا. اور اسی طریقے سے کریم آقا علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کو اگر ہم جس انداز سے بھی، جس اینگل سے بھی دیکھیں، اگر آقا علیہ السلام کو بطور باپ دیکھیں تو پھر بھی اعلیٰ، اگر بطور بھائی دیکھیں پھر بھی اعلیٰ، اگر بطور بیٹا دیکھیں پھر بھی اعلیٰ، اگر بطور سسر دیکھیں پھر بھی اعلیٰ، اگر بطور داماد دیکھیں پھر بھی اعلیٰ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے مصطفیٰ صحرا باندھ کے میرے گھر میں تشریف لائے اما عائشہ صدیقہ سے نکاح کے لیے، فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی عزت کی قسم میں نے بڑے بڑے شادیوں میں شرکت کی، بڑے بڑے تاجروں کے گھروں میں گیا، بڑے بڑے بچیوں کو بہنے کے لیے لوگوں کے آنے کے انداز کو دیکھا. فرمایا جب مصطفیٰ میری بیٹی کو لینے کے آ رہے تھے، میرے مصطفیٰ کے چلنے کا انداز ہی نرالا تھا. کہتے ہیں میں نے بڑوں کو دیکھا، ان کے گھروں میں داخل ہونے کے انداز کو دیکھا. جب میرے مصطفیٰ اما عائشہ صدیقہ کو لینے کے لیے آ رہے تھے، آقا کے چلنے کا انداز ہی نرالا تھا. انداز کیسے نہ نرالا ہو، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پیارے حبیب لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے بلد کی قسم، کس لیے کہ تو بلد میں تو بستا ہے، تو چلتا ہے، تو پھرتا ہے، تیرے پھرنے کی وجہ سے میں نے پورے شہر کی قسم کو اٹھا دیا ہے. اسی طریقے سے عزیزان گرامی قدر، جب ہمیں یہ پتہ چل چکا کہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس تمام کائنات کی نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، آپ کا ہر انداز، آپ کی ہر گفتار، آپ کا بول چال، آپ کے معاشری معاملات تمام معاملات کے سردار ہیں، تو اسی طریقے سے کریم آقا علیہ السلام کے معجزات بھی تمام معجزات کے سردار ہیں. یاد رکھیے گا، معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جو انسانی عقل میں نہ آ سکے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تک ہر نبی کو بے شمار معجزات ملے، بڑے بڑے معجزات ملے، یہاں تک کہ اتنے بڑے معجزات ملے، اتنا مقام ملا
کہ اگر کوئی بھی نبی کسی مردے کی جانب اگر اشارہ کر دیتا اللہ اس کو زندہ فرما دیا کرتا تھا. کتنا بڑا معجزہ ہے مردے کا زندہ ہو جانا، کتنا بڑا معجزہ ہے. میرے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے ہر نبی کو بڑے بڑے معجزات ملے، اور ہر ایک کے معجزات کی تعداد کو رب کے قرآن نے بیان فرمایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 17 معجزے اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمائے. پیارے عیسیٰ روح اللہ کے معجزوں کا ذکر کیا، یوسف علیہ السلام کے معجزوں کا ذکر کیا. ہر نبی کے معجزوں کا ذکر رب کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید نے کیا، اور ہر ایک کا تذکرہ کیا. ہر نبی کو اس کی شان کے مطابق بڑے بڑے معجزے ملے، حتیٰ کہ ایک نبی ایسے گزرے ان کو ایسا معجزہ ملا تھا، ایسا معجزہ ملا تھا کہ اگر وہ زمین کی طرف بھی اشارہ کرتے تو زمین بھی ان کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی تھی. اتنے بڑے بڑے معجزات ملے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا کہ آپ بغل مبارک میں ہاتھ دباتے، باہر نکالتے تو یوں لگتا جیسے چاند ہاتھ میں اتر کے آ گیا ہو. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو وہ معجزات ملے، مگر ہر نبی کو معجزے ملے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگو انا اوتیتک معجزتک فی الدنیا والآخرہ. فرمایا اللہ رب العزت نے ہر نبی کو معجزے عطا کیے ہیں، اور فرمایا میں محمد کو معجزہ بنا کے دنیا میں بھیج دیا ہے. فرمایا لوگوں میرا دنیا میں بن کے آنا بھی ایک معجزہ ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات ملے. آپ کی معجزات کی تعداد کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارکہ میں 57,000 معجزات دکھا دیے تھے. اور پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں اللہ نے جو مجھے بنایا ہے نا، جو مجھے سیرت اور کردار عطا فرمایا ہے، جو مجھے کمالات عطا فرمائے ہیں، فرمایا وہ میرا رب جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے. اتنی شانی اور اطرت عطا فرمائی. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام معجزوں میں سے جو سب سے عالی اور شان والا معجزہ تھا، جو سب سے بلند معجزہ، یوں کہہ لیجئے معجزے کا سردار معجزہ، وہ آقا علیہ السلام کا معراج مصطفیٰ تھا. اور یہاں پر ہر نبی کو جو معجزہ ملا نا اس کے اندر بھی ایک فرق تھا. اللہ رب العزت نے چند معجزات ان کو عطا فرمائے تھے. پیارے حبیب آپ کا یہ معجزہ ہے، پیارے نبی آپ کا یہ معجزہ ہے، آپ کا یہ معجزہ ہے. اور جب معجزہ دکھانا ہوتا، معجزہ کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے، جو عقل میں نہ آئے. اچھا جب بھی معجزہ دکھانا ہوتا تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے پہلے التجا کرتے، اجازت لیتے کہ باری تعالیٰ میں معجزہ دکھانا چاہتا ہوں تو اس میں برکت عطا فرمانا. جس طریقے سے میں ایک دو مثالیں عرض کر دیتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں جب قحط پڑ گیا، اب ان کے پاس معجزہ تھا کہ تھوڑے غلے کو زیادہ کر دینا. تو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، مالک لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں معجزہ دکھا دوں. ذرا سنیے گا، رب کائنات نے فرمایا پیارے یوسف آپ کو اجازت ہے. پھر جو غلہ 7 دن کا تھا، قرآن مجید میں آتا ہے وہی غلہ انہوں نے 7 سال تک کھایا تھا. یہ یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا. پھر جب سارے جادوگر جمع ہو گئے دربار فرعون میں، تو پیارے موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، باری تعالیٰ ان سب نے سانپ دکھا دیے، اب مجھے اجازت دے میں اپنا عصا ڈالوں. تو اجازت طلب کی موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے رب سے. رب نے فرمایا ہاں موسیٰ اب عصا ڈال دے. پھر اسی طریقے سے جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات کے لیے دریا کو علیحدہ کرنا چاہا تو رب سے اجازت چاہی کہ باری تعالیٰ تو اجازت دے کہ میں دریا کو علیحدہ کر دوں. اللہ نے فرمایا ہاں تو اجازت ہے. اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا معجزہ بھی آپ کے سامنے، جب وہ سارے بھائی
وہ روتے ہوئے آئے کہ یوسف علیہ السلام کو بیڑیا کھا گیا. اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، باری تعالیٰ یہ مجھ پر جھوٹ بول رہے ہیں کہ کھا گیا، مجھے اب اتنی طاقت دے کہ میں ان کو بتا سکوں کہ وہ نبی کو کوئی کھا نہیں سکتا. یہ غیب کی خبر دینا بھی یہ بھی نبی کا معجزہ ہوتا ہے. ہر نبی کو حضرت ادریس علیہ السلام کو معجزے ملے، مگر معجزے کے لیے شرط یہ تھی کہ رب نے فرمایا کہ لوگوں میرے نبی تو نے جو معجزے کا استعمال کرنا ہے اس کے لیے اجازت خدا ضروری ہے. جو تو نے آپ نے معجزوں کا آپ نے معجزے جو ظاہر کرنے ہیں اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ اجازت خدا ضروری. اجازت خدا کے بغیر کوئی معجزہ کام نہیں آئے گا. اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں، ذرا توجہ ہے تو ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے گا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے شکم مبارک میں درد ہوئی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ وہ فلاں بوٹی کھا لو، اس بوٹی کی برکت کی وجہ سے تمہارے پیٹ کی درد ٹھیک ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے کھا لی، پیٹ کی درد ٹھیک ہو گئی. کچھ دن بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ اقدس میں درد ہوئی، وہی بوٹی کھائی تو درد ٹھیک نہ ہوئی. عرض کی باری تعالیٰ وجہ کیا ہے؟ بوٹی وہی، کھانے والا بھی وہی، طریقہ وہی، مگر درد ٹھیک نہیں ہوئی. اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے موسیٰ اس بوٹی کھاتے وقت جب پہلی مرتبہ کھائی تھی میری اجازت تھی، اب میری اجازت نہ تھی. گویا کہ پتہ چلا کہ جس معجزہ ہر نبی تب ظاہر کرتا تھا جب رب کائنات کی اجازت ہوتی تھی. مگر قربان جاؤں آمنہ کے لال سے، ذرا بولیے گا قربان جاؤں آمنہ کے لال سے، قربان جاؤں حسنین کے نانا سے. معجزہ طلب کرتے وقت اجازت نہیں طلب کرتے تھے، بلکہ دل میں خیال آتا کہ باری تعالیٰ بیت المقدس کو چھوڑ کے کعبہ بنائے جائے، اس کو قبلہ بنائے. اللہ رب العزت فرماتا پیارے حبیب تیرے دل میں آ گیا ہے تو اسی طرح منہ کر لے. ہر نبی معجزہ ظاہر کرتے وقت اجازت مانگتا تھا، مگر مصطفیٰ کی شان یہ تھی کہ دل میں آتی بات رب اپنا قرآن اتار دیتا تھا. فَلَنُوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. آپ دوسری طرف منہ کر لیجئے. آپ کے جو قلب اطہر میں جو خیال آ چکا ہے پیارے حبیب آپ کو یوسف علیہ السلام کی طرح، موسیٰ کلیم اللہ کی طرح، عیسیٰ روح اللہ کی طرح اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے دل میں خیال آ گیا، بس آپ کے خیال کو ہم نے وہی بنا دیا ہے. یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی، یہ مقام ہے میرے مصطفیٰ کا. لوگوں ہر نبی معجزے کے لیے اجازت طلب کرتا تھا، لیکن اللہ نے میرے مصطفیٰ کو مختار کل بنا کے بھیج دیا تھا کہ پیارے حبیب چاند جو ٹکڑے کرنے سے پہلے میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تو اشارہ کرنا میری اجازت شامل ہو جائے گی. یوں سمجھ لیجئے کہ ہر نبی معجزہ ظاہر کرنے سے پہلے اجازت خدا کی تاک میں رہتا تھا کہ مجھے وہاں سے اجازت ملے اور معجزہ میں ظاہر کر دوں. مگر میرے مصطفیٰ کو اللہ نے اتنی بادشاہت عطا فرما دی تھی کہ پیارے حبیب ہم نے آپ کو مختار کل بنا دیا ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر بنا دیا ہے. آپ اشارہ کریں گے تو کن فیکون کی صدا لگانا ہمارا کام بن جائے گا. عزیزان گرامی قدر، میرے کریم آقا علیہ السلام کو جتنے بھی معجزات ملے، جتنی بھی شانیں ملی، ان سب معجزات کی جان اور سردار اور سب معجزات سے عالی معجزہ وہ معراج مصطفیٰ کا معجزہ تھا. معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معراج کہتے ہیں عروج کو، معراج کہتے ہیں عروج کو. گویا کہ اللہ رب العزت نے اس معجزے کا نام ہی وہی رکھ دیا. فرمایا کہ پیارے حبیب یہ جو آپ کو معجزہ دیا ہے یہ تمام معجزوں کا عروج بن جائے گا، تمام معجزوں کا عروج. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ معجزہ، تمام معجزے اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے تھا. پتھروں کا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا رب کائنات کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے تھا. ہر معجزہ
اللہ کی وحدہ لا شریکیت کو ثابت کرنے کے لیے تھا۔ کیوں؟ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کو، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بندہ مانتا تھا، کافر بھی مانتے تھے، منافق بھی مانتے تھے، اپنے بھی غیر بھی رشتہ دار بھی سب مانتے تھے، سادے کو امین کہتے تھے۔ اگر وہ انکار کرتے تھے تو خدا کی ذات کا انکار کرتے تھے۔ ہر نبی کا یہی منشا رہا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی 40 سال تک ہر رشتہ دار، ہر امیر، ہر غریب، ہر اپنے اور غیر نے مانا۔ مصطفیٰ کو سب مانتے تھے مگر خدا کا انکار کرتے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے سارے معجزے سوائے اس معجزے کے جو معجزہ معراج ہے، سارے معجزے، یوں سمجھ لیجیے سارے معجزے خدا کو منوانے کے لیے لگا دیے تھے۔ سارے معجزے، سب معجزوں کی طاقت اس لیے دکھائی کہ یہ بدبخت میرے خدا کو مان لیں، میرے مولا کو مان لیں، میرے رب کو مان لیں۔ مگر معجزہ معراج مصطفیٰ خدا کو منوانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ خدا نے مصطفیٰ کو منانے کے لیے اتار دیا تھا۔ کیونکہ معجزہ جو ہے اس کے لیے 3 شرطیں ہوتی ہیں کہ معجزہ جس لیے پیش کیا جائے۔ نبی کوئی بھی معجزہ پیش کرے تو اس کے لیے 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ کتنی؟ بولیے کتنی؟ 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ معجزہ اس لیے دکھایا جائے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر خدا کو مان لیں۔ اسی لیے یہی وجہ تھی کہ جب چاند کو 2 ٹکڑے کیا گیا تو لوگ دیکھ رہے تھے۔ لوگوں نے کہا اگر چاند ٹکڑے ہو گیا تو ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ پہلی معجزے کی شرط یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو منوانے کے لیے کہ خدا ہے، اس لیے معجزہ دکھایا جائے۔ دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ کوئی اصرار کرے، کہے کہ حضور یہ کام ایسے کریں، اس کے کہنے پہ وہ کام کر دینا، یہ معجزہ ہوتا ہے۔ اور معجزہ اس کو کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے۔ پہلی شرط جو چاند کو 2 ٹکڑے کیا گیا، وہ تمام اہل مکہ، اہل مدینہ میدان مکہ میں دیکھ رہے تھے چاند ٹکڑے ہو رہا ہے، گھر کی چھتوں پہ دیکھ رہے تھے چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے اس لیے کیا کہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ دوسری شرط جو معجزہ دکھانے کے لیے وہ اس لیے ہوتی ہے، کوئی اصرار کرے، کہے کہ یہ آپ کام ایسے کریں تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ جیسا کہ ابو جہل نے اصرار کیا تھا کہ اگر یہ کنکریاں بول دیں، یہ آپ کو پہچان لیں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ اور تیسرا، اگر کوئی اپنا پیارا دکھی ہو جائے، اس کے دکھ کو مٹانے کے لیے اگر کوئی نبی کام کرے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جس طریقے سے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی نماز عصر قضا ہوئی تو سورج واپس آیا، کس لیے؟ علی بھی پیارے ہیں، نماز بھی بڑی پیاری ہے۔ تو معجزہ 3 شرطوں کے لیے ہوتا ہے۔ تمام مفکرین اس بات پر اجتماع ہے کہ معجزے کے لیے 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی معجزات دکھائے سب میں 3 شرطیں پائی جاتی تھیں۔ کس لیے؟ کہ یہ لوگ کلمہ پڑھ لیں اور اللہ رب العزت کی ذات کو پہچان لیں، اس کی ذات کی وحدہ لا شریکیت پہ ایمان لے آئیں۔ مگر معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کو پہچاننے کے لیے نہ تھا، خدا کی عظمت کو پہچاننے کے لیے نہ تھا، خدا کی رفعت کو پہچاننے کے لیے نہ تھا، بلکہ معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمت خدا کے لیے نہ تھا بلکہ عظمت مصطفیٰ کے لیے تھا کہ پیارے حبیب، ہم آپ کو یہ معجزہ معراج اس لیے عطا کریں گے کہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم نے اپنے نبی کو شانیں کتنی عطا فرما دی ہیں۔ تو اس لیے عزیزان گرامی قدر، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنے بھی میرے معجزات ہیں سب سے بڑا معجزہ معجزہ معراج مصطفیٰ ہے۔ تو جب سب سے بڑا معجزہ
معراج مصطفیٰ ہے تو پھر جس رات نازل ہوا وہ رات بھی عظمتوں کے لحاظ سے سب سے بڑی رات ہے۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا بلند و مرتبہ مقام اس کی شاد کا رات کا ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں اس رات جو صدق کے دل سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، صدق کے دل سے اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، فرمایا میں اپنے مولا کی قسم کھا کے کہتا ہوں صدق کے دل سے جھکنا اس کا کام ہے، فرمایا اس کی دنیا پہ رہ کے معراج کرانا مصطفیٰ کا کام ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، فرمایا لوگوں تم نماز میں آ جایا کرو، نماز میں آنا تمہارا کام، تمہاری نماز کو معراج کرانا مصطفیٰ کا کام ہے۔ کتنی بڑی شان ہے، عظمت ہے معراج کی۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں جمعہ کے دن اور معراج کی رات اللہ رب العزت نے ایک ایسی تجلی اور ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ اس گھڑی کے اندر اگر کوئی اللہ کے حضور کچھ بھی مانگ لے تو مالک اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ یہ معراج کی شان ہے، یہ معراج کا مقام ہے، اور جمعۃ المبارک کے اندر بھی اس گھڑی کو رکھا گیا اور معراج کی رات کو بھی اس گھڑی کے اندر رکھا گیا۔ معراج اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں، حدیث قدسی ہے، فرمایا لوگوں سال میں ایک ایسی رات ہے، اس رات جو بندہ اللہ کے حضور چند آنسو بہا لیتا ہے اللہ کریم اس کے مقدر کو عروج فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس رات سے مراد معراج کی رات ہے، اور بحمدہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے زندگی میں ایک بار پھر، یا رب کا کتنا کرم ہے کہ زندگی میں ایک بار پھر ہمیں معراج کی رات نصیب فرمانے جا رہا ہے۔ بڑے بڑے ایسے لوگ جو پچھلے سال تھے معراج کی اس رات وہ اب نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ابو ہریرہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، سب سے بڑی آرزو کیا ہے، سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ عرض کرنے لگے میری سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ میں نماز میں کھڑا ہوں اور اللہ مجھے معراج عطا فرما دے، میں نماز میں کھڑا ہوں اور اللہ کریم مجھے معراج عطا فرما دے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ میرے پیارے ابو ہریرہ یہ تحفہ فقط آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ رہتی دنیا تک ہے، جو بھی اس رات نماز میں آ جائے گا الصلاۃ معراج المؤمنین، اس کی نماز معراج بن جائے گی، فقط آنا آپ کا کام ہے۔ اور یہ معراج کی رات اس دفعہ ہفتے کو مغرب کے بعد یعنی کہ شروع ہو رہی ہے، ہفتے کے بعد اتوار سے جو درمیانی رات ہے، اس رات یہ وہ رات آ رہی ہے جس رات کے صدقے میں اللہ نے نماز عطا فرما دی تھی۔ اور پھر میں یہاں پر ایک آخری بات عرض کر دوں، سارے احکامات روزہ حج زکوٰۃ جتنے بھی احکامات قربانی کے اللہ نے مصطفیٰ کو زمین پر دیے، قرآن کی تلاوت اللہ نے زمین پر دی، زکوٰۃ کا فرض اللہ نے زمین پر کیا، حج کا فرض اللہ نے زمین پر کیا۔ ذرا جملہ غور کیجئے گا، جملے کو ضائع نہ کیجئے گا، ہر حکم کو رب نے زمین پر اتارا، مگر جب باری آئی نماز کی اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے حبیب نماز مجھے اتنی پسند ہے اس کے لیے زمین پر وہی نہیں اتاروں گا، بلکہ فرمایا تو عرش معلیٰ پہ آ جا، وہاں پر تمہیں تحفہ دے دیا جائے گا۔ گویا کہ ہر حکم ہر بات مصطفیٰ کو زمین پر دی گئی، لیکن جب نماز کی باری آئی فرمایا پیارے حبیب اس کی فرضیت کا حکم تمہیں زمین میں نہیں ملے گا بلکہ تمہیں عرش پر آؤ، کیوں؟ تیرا آنا بھی مقدر والا، جو تمہیں تحفہ دوں گا وہ بھی بڑا مقدر والا ہو جائے گا۔